بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ العزیز آج کی اس قسط کے اندر ہم سبق نمبر 11 پڑھیں گے، جو کہ ہمارا سکون یعنی جزم کے متعلق ہے۔ ہم پیچھے کچھ چیزیں جزم کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں، جیسے کہ دال جیسی مڑی ہوئی شکل کو جزم کہتے ہیں، جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ ساکن حرف پیچھے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھ جاتا ہے۔ جب ہم حروف مدہ کی ترتیب پڑھ رہے تھے تو ہم نے وہاں یہ پڑھا تھا کہ جو ہے وہ جزم کیا ہوتی ہے، اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اس چیز کو ریپیٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں اور اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ ہیں، تو انشاءاللہ اس کی انشاءاللہ ہم آج سبق پڑھیں گے، اسی کے حوالے سے آج جانیں گے۔ تو سب سے پہلے تو جزم کے حوالے سے ہم جان چکے ہیں، ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں وہی بات بتا رہے ہیں کہ اس علامت یعنی دال جیسی مڑی شکل کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن حرف کہتے ہیں۔ پھر جزم والا حرف اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، یعنی جس حرف پر جزم ہوتا ہے وہ جزم والا حرف خود جو ہے وہ ساکن کہلاتا ہے، اور اس کے پیچھے والے حرف سے یعنی جس کے اوپر زبر، زیر یا پیش میں سے کوئی حرکت ہو اس حرف کے ساتھ اس حرف کو ملائیں گے جو ساکن ہے۔ جب ہم ساکن حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا دیں گے تو اس کی حرکت کے مطابق اس کی آواز جو ہے وہ نکلے گی۔ تو کہنے کہ دال جیسی مڑی ہوئی شکل کو جزم کہتے ہیں، جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں، اور ساکن حرف اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو چیز انہوں نے اس تختی کے اندر ایڈ کی ہے وہ یہ ہے کہ حمزہ ساکن ہے، یعنی الف جب اس کے اوپر جزم آ جائے، یا وہ جو حروف مفردات ہم نے پڑھے تھے الف سے لے کے یا تک، اس میں واو ہا کے بعد آتا ہے حمزہ، تو حمزہ جو ہے اس کے اوپر جزم آ جائے یا الف کے اوپر جزم آ جائے تو ان دونوں کو حمزہ ساکن کہتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین کے اوپر اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہاں الف کے اوپر جزم لگا ہوا ہے اور دوسرا حمزہ کے اوپر جزم لگا ہوا ہے، تو اس کو حمزہ ساکنہ کہتے ہیں۔ حمزہ ساکنہ کا طریقہ کیا ہے اس کو پڑھنے کا؟ کہتے ہیں حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، یعنی حمزہ ساکنہ جہاں بھی آ جائے گا اسے جھٹکے کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا۔ حمزہ ساکنہ کے اندر جھٹکا آتا ہے۔ پھر کہتے ہیں حروف قلقلہ، یہ حروف قلقلہ آپ کو یاد کروائیں گے کہ حروف قلقلہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حروف قلقلہ 5 ہیں، اسکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں، حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان حروف قلقلہ کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جسے یاد رکھنے کے لیے پڑھا جاتا ہے قطب جدن۔ اب قطب جدن کے اندر آپ دیکھیں قاف بھی ہے، طا بھی ہے، با بھی ہے، جیم بھی ہے اور دال بھی ہے۔ یہ ایک مجموعہ بنا دیا، ایک لفظ بنا دے جس کو یاد کرنے سے یہ تمام حروف یاد رہتے ہیں۔ تو حروف قلقلہ آپ نے یاد کر لیے۔ اب قلقلہ کے معنی بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قلقلہ کیا ہے۔ تو اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں، یعنی ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج یعنی جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے مخرج میں سے جنبش ہوتی ہے، یعنی اس جگہ پہ آواز 2 دفعہ آئے گی، یعنی ایک دفعہ باہر نکلے گی اور دوسری دفعہ اسی جگہ سے واپس اندر جاتی ہوئی، اس کو جنبش کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مخرج میں جنبش سی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ تو انہوں نے قلقلہ کے جو معنی بتائے ہیں وہ یہ ہیں کہ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں۔ ان حروف کے ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ اس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں بآسانی کہ جب ہم کوئی حرف پڑھتے ہیں تو یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی مخرج ہوتا ہے، یعنی جیسے ہم با پڑھتے ہیں تو دونوں ہونٹوں کے آپس میں ملانے سے با ادا ہو جاتا ہے۔ جب ہم حروف قلقلہ میں با کو پڑھیں گے، یعنی جب با ساکن ہوگا، جب ہم اس کی سبق پڑھیں گے تو میں انشاءاللہ وہاں پر آپ کو نوٹ ڈاؤن کرواؤں گا کہ قلقلہ والے با کو کس طرح پڑھا جائے گا اور باقی جو با ہیں اس کو کس طرح پڑھا جائے گا۔ تو ابھی آپ اتنا یاد رکھیں کہ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے، یعنی 2 دفعہ نکلتی ہے، ایک دفعہ باہر کی طرف نکلتی ہوئی اور دوسری دفعہ دوبارہ اندر کی طرف لوٹتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اب حروف قلقلہ جب ساکن ہو تو کیا ہوگا؟ کیونکہ قلقلہ کے حروف کبھی ساکن ہوں گے، کبھی مشدد ہوں گے یعنی تشدید والے ہوں گے، وہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آج ہم ساکن کے حوالے سے پڑھ لیتے ہیں کہ حروف قلقلہ جب ساکن ہو تو کیا ہوگا۔ کہنا جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ اب انشاءاللہ العزیز ہم اس کی ترتیب پڑھتے ہیں سبق
تو اس کے اندر جو چیز میں آپ کو نوٹ ڈاؤن کرواؤں گا آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے، تاکہ جو ہم نے آج قواعد پڑھے وہ قواعد یہاں پر ہمارے اپلائی ہوں گے۔ وہ جو اپلائی کر سکتے ہیں تو سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم جو قواعد پڑھیں اس کو ہاتھ کے ہاتھ اپلائی کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اپلائی کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہن کے اندر بیٹھ جائے۔ تو ہم نے سب سے پہلے پڑھا کہ دال جیسی مڑی ہوئی شکل کو جزم کہتے ہیں، جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں، ساکن حرف پیچھے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ تختی کے اندر دیکھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا یہاں پر ساکن ہے اور تا جو ہے اس سے پیچھے والا حرف ہے حمزہ، جس کے اوپر لگا ہوا ہے زبر، تو حمزہ کو ہم ملا دیں گے تا سے، تو ساکن حرف پیچھے والے متحرک حرف سے مل گیا، حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ تا جو ہے وہ پیچھے والے حرف سے ملا، یہ ساکن تھا، پیچھے والا حرف متحرک تھا، یہ دونوں آپس میں مل کر ات ات ات، یہ تینوں ہم نے اس طرح پڑھ لیا۔ اب ہم نے یہاں حروف قلقلہ پڑھے تھے کہ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم اور دال۔ طا حروف قلقلہ میں سے ہے، ساکن بھی ہے کیونکہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہاں حروف قلقلہ ہے اور ساکن بھی ہے تو اس کو قلقلہ کس طرح کرنا ہے، یہ سب سے آپ نے اچھے طریقے سے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ حمزہ طا زبر اط، اس کو پڑھتے وقت زبان جس جگہ سے یعنی طا ادا ہوتا ہے، آپ طا پڑھیں گے تو آپ کی زبان جو ہے وہ اوپر کے کنارے کی طرف لگے گی تلوے کے، تو آپ نے وہاں پر زبان کو لگانا ہے اور فوراً ہٹا لینا ہے، اط یعنی زبان کو ٹچ کرتے ہی ہٹا لینا ہے، تو انشاءاللہ اس کے اندر قلقلہ جو ہے وہ اچھی طریقے سے ہو جائے گا۔ حمزہ طا زبر اط، آپ نے فوراً سے زبان کو ہٹا لینا ہے لگاتے ہی۔ حمزہ طا زیر اط، حمزہ طا پیش اط، ات ات ات، ہم نے ات 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 تا کے اندر بھی پڑھا، لیکن اس کے اندر قلقلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، اور طا یہ حروف قلقلہ میں سے بھی ہے اور حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، یعنی جو ہم نے موٹے حروف پڑھے تھے خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، اس میں بھی حروف مستعلیہ ہے۔ تو یاد رکھیے گا حروف مستعلیہ اگرچہ وہ قلقلہ کے ساتھ ہو، لیکن وہ جب موٹے ہوں گے تو اس کے اندر قلقلہ بھی ہوگا اور موٹا بھی اس کو پڑھا جائے گا۔ ات ات ات، موٹا بھی پڑھا جائے گا اور قلقلہ بھی کیا جائے گا۔ حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از، سیٹی آنی چاہیے زا کے اندر۔ حمزہ ذال زبر از، حمزہ ذال زیر از، حمزہ ذال پیش از، از، اس کے اندر بغیر سیٹی کے پڑھنا ہے۔ حمزہ ضا زبر از، حمزہ ضا زیر اغ، حمزہ ضا پیش اغ، ضا ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑا جائے گا اور بغیر سیٹی والے حروف میں سے ہے، اس لیے سیٹی نہیں آنی چاہیے۔ اذ اذ اذ، حمزہ ثا زبر اث، حمزہ ثا زیر اث، حمزہ ثا پیش اث، اث اث اث، بغیر سیٹی والے حروف میں سے ہے، سا کے اندر سیٹی نہیں آنی چاہیے، یعنی سا نہیں پڑھیں گے ہم، سا پڑھیں گے۔ حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، اس اس، حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، اس کے اندر موٹا بھی ہونا چاہیے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے اور سیٹی بھی آنی چاہیے۔ اب دال، کیونکہ یہ ہم نے پڑھا تھا قاف، طا، با، جیم، دال یہ حروف قلقلہ ہیں، یہاں پر دال آ رہا ہے، اب اس کے اندر حروف قلقلہ بھی ہے اور ساکن بھی ہے تو قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ حمزہ دال زبر اد، یعنی ہم نے وہی کرنا ہے، زبان کو فوراً سے ہٹا لینا ہے، اد، حمزہ دال زیر اد، زبان کو اس کے مخرج پہ لگاتے ہی واپس ہٹا لینا ہے، حمزہ دال پیش اد، اد اد اد۔ اب دال میں اور دواد میں فرق ہونا چاہیے، ایک تو یہ کہ دواد جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑ جائے گا، اور دال یہ قلقلہ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دواد کے بالکل بھی
ہم آواز نہیں ہے، اس کو بہت زیادہ احتیاط رکھنی ہے کہ حمزہ دال کی اور دعات کی آواز میں بہت زیادہ واضح فرق ہے۔ جیسے ہم نے یہاں پہ پڑھا اد، 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 اس کے اندر کلکلہ ہو رہا ہے۔ جب ہم دعات پڑھیں گے تو دعات کے اندر دال جیسی آواز نہیں ہونی چاہیے۔ حمزہ ضاد زبر اد، حمزہ ضاد زیر اض، حمزہ ضاد پیش اد، 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 اد۔ اس کے اندر ہوگا یہ کہ جب ہم دال پڑھیں گے تو ہم نے زبان کو مخرج پہ لگاتے ہی ہٹا لینا ہے، اور جب دعات پڑھیں گے تو زبان کو مخرج پر لگائے رکھنا ہے، یعنی یہاں پر دعات پڑھتے وقت زبان اور مخرج ایک ساتھ مل جائیں گے۔ اد، 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 اس کے مکمل ہونے تک ہم نے زبان اپنی مخرج سے نہیں ہٹانی ہے۔ جبکہ جب ہم دال کی ہجے کریں گے اور دال کو اس کے ساتھ پڑھیں گے حمزہ دال زبر اد، تو ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے، زبان کو فوراً سے مخرج سے جدا کر لینا ہے۔ اد، 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 اب، اد، اد، دونوں میں آپ نے واضح فرق دیکھ لیا۔ اس کے اندر کلکلہ ہوگا اور اس کے اندر کلکلہ نہیں ہوگا۔ ہمارے بہت سے لوگ جو ہے وہ یہ غلطی کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس خطا سے درگزر فرمائے۔ حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زیر ایک، حمزہ کاف پیش اک، اک، ایک، اک۔ یہاں پر بھی ہم نے وہی کرنا ہے کہ زبان کو جو ہے وہ مخرج کے ساتھ لگائے رکھنا ہے تاکہ اس کے اندر کلکلہ پیدا نہ ہو، کیونکہ یہ حروف کلکلہ نہیں ہے۔ اب اگلا حرف ہے قاف، اور ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، اس میں سے ایک قاف بھی ہے، تو حروف قلقلہ میں سے ہے، ساکن بھی ہے، قلقلہ ظاہر ہوگا۔ حمزہ قاف زبر اق، یاد رکھیے گا 2 نقطے والے قاف کے اندر ہمیشہ قلقلہ ہوتا ہے، جبکہ ڈنڈے والے کاف کے اندر قلقلہ نہیں ہوتا، تو ڈنڈے والے کاف کے اندر قلقلہ نہیں کرنا ہے، 2 نقطے والے قاف کے اندر قلقلہ کرنا ہے۔ حمزہ قاف زبر اق، حمزہ قاف زیر اق، حمزہ قاف پیش اق، 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 اور جب اس کو پڑھیں گے تو اک، ایک، اک، یعنی زبان جو ہے وہ مخرج کے ساتھ لگ جائے گی تو ہٹے گی نہیں، اور جب ہم قاف پڑھیں گے تو زبان فوراً مخرج سے جدا ہو جائے گی۔ اق، اق، اق۔ حمزہ ہا زبر اہ، حمزہ ہا زیر اہ، حمزہ ہا پیش اوہ، اہ، اہ، اوہ۔ یہ بھاری ہا ہوتا ہے، اس کی آواز بھاری ہونی چاہیے۔ حمزہ ہا زبر اح، حمزہ ہا زیر اح، حمزہ ہا پیش اوہ، اح، اح، اوہ۔ یہ والا ہا جو ہے وہ باریک ہوتا ہے، تو اس کے اندر باریک رہنا چاہیے آواز۔ اب ہم نے پڑھا تھا کہ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، تو آپ نے یہاں دیکھ لی کہ یہ حرف حمزہ ہے اور اس کے اوپر جزم لگی ہوئی ہے اور یہ حمزہ ساکنہ کہلاتا ہے، تو حمزہ ساکنہ جو ہے وہ ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو جہاں بھی حمزہ ساکنہ آئے گا ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، جھٹکا دینا ہے۔ حمزہ، حمزہ زبر ا، حمزہ، حمزہ زیر ا، حمزہ، حمزہ پیش او، ا، ا، او۔ اس میں جھٹکا آنا چاہیے لیکن عین کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ آ، اے، او۔ حمزہ عین زبر آ، اس میں جھٹکا نہیں آئے، عین کی آواز آنی چاہیے۔ یہاں پر جھٹکا آئے گا، عین کی آواز نہ آئے، اور عین کے اندر کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں عین ہے تو عین کی آواز آئے، جھٹکا نہ آئے، کیونکہ یہ حمزہ اور عین کا فرق یہی ہے کہ آ، اے، او، اس میں جھٹکا آئے گا لیکن عین کی آواز واضح نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہاں عین نہیں ہے، اور جب ہم عین پڑھیں گے تو عین کے اندر حمزہ کے جیسے جھٹکا نہیں آنا چاہیے اور عین کی آواز واضح ہونا چاہیے۔ حمزہ عین زبر آ، حمزہ عین زیر ای، حمزہ عین پیش او، آ، ای، او، آ، ای، او، آ، ای، او۔ ان دونوں کا یہ فرق ہے۔ حمزہ خا زبر اخ، حمزہ خا زیر اخ، حمزہ خا پیش اخ، 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 اخ۔ حمزہ غین زبر اغ، حمزہ غین زیر اغ،
حمزہ غین پیش اغ 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 اغ، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں، دونوں کے دونوں خا اور غین، اس کو موٹا پڑ جائے گا۔ حمزہ با زبر اب، قلقلہ حروف میں سے ہے، قاف طا با جیم دال ہم نے پڑھے ہیں، تو یہ با حرف قلقلہ میں سے ہے، ساکن بھی ہے، قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب 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 اب، یعنی دونوں ہونٹوں کو جیسے ہی با بول کر یعنی کہ با کی آواز نکلے گی ہم نے فوراً ہونٹوں کو جدا کر دینا ہے، اب اب اب۔ حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم زیر ام، حمزہ میم پیش ام ام ام۔ حمزہ واو زبر او، ہم نے پڑھا تھا کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوتا ہے، یہاں پہ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر آ رہا ہے تو واو کیا ہوگا یہاں پر لین ہوگا، اور حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں۔ دوسری طرف ہے حمزہ واو پیش او، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، یہی ان دونوں کے مابین فرق تھا کہ جب زبر آ جائے واو ساکن سے پہلے تو واو لین، اور جب واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ فرق بھی واضح ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ واو ساکن سے پہلے زیر جو ہے وہ نہیں آتی، یعنی حمزہ واو زیر ایو اس طرح کر کے نہیں آتا، تو حمزہ واو زبر او، حمزہ واو زیر، حمزہ واو پیش او او او، ان دونوں میں فرق بھی یہی ہے کہ اس کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، بغیر جھٹکا دیے پڑھنا ہے، نرمی سے پڑھنا ہے، اور اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ حمزہ فا زبر اف، حمزہ فا زیر اف، حمزہ فا پیش اف 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 اف۔ حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زیر ال، حمزہ لام پیش ال 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 ال۔ حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون پیش ان ان ان۔ حمزہ را زبر ار، حمزہ را زیر ار، حمزہ را پیش ار 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 ار۔ اس میں کیا رکھنا ہے کہ را ساکن سے پہلے والے حرف پہ زبر آتا ہے تب بھی را پر ہوتا ہے، اور را ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش آتا ہے تب بھی را کو پر پڑھتے ہیں، اور را ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے، تو جس را سے پہلے زبر آئے گا، ساکن را سے پہلے زبر آئے گا یا پیش آئے گا تو را کو پر پڑھیں گے، اسی لیے ہم نے ار اور دونوں کو پر پڑھا، جبکہ را ساکن سے پہلے زیر والا جو ہے اس کو ہم نے باریک پڑھا، ار اور ار اور، دونوں میں فرق آپ کو نظر آ گیا، ار ار اور۔ قاف طا با جیم دال میں سے اب جیم آ گیا ہے، حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج 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 اج۔ دیکھ لیا آپ نے کہ کس طرح ہم نے قلقلہ کیا ہے، تو قلقلہ حروف کی آپ نے بہت اچھے سے مشق کرنی ہے، جہاں جہاں قلقلہ حروف ساکن آئیں گے وہاں قلقلہ خوب ظاہر ہونا چاہیے۔ حمزہ شین زبر اش، حمزہ شین زیر اش، حمزہ شین پیش اش 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 اش۔ حمزہ یا زبر ای، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے، حمزہ یا زیر ای، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف، جبکہ حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر، آئی ای، کہہ رہے ہیں یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آتا۔ اس کی رواں کی بھی ہم مشق کر لیتے ہیں، ہم نے ہجے تو پڑھ لیے ہے، ہجے کر کے پڑھ لیا ہے، اب انشاءاللہ العزیز ہم اس کی رواں مشق کریں گے، یعنی بغیر ہجے کے، ات 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 ات، از 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 اذ اذ، اغ اذ اغ، اث اذ اث، اس 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 اس، اد
اد اد اض 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 اک 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 اق 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 اہ 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 اح 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 ا ا او ا ای او اخ 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 اغ 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 اب 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 ام 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 او او اف 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 ال ال اول ان 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 ار ار اور اج 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 اش 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 ای ای۔ آج ہم نے سبق نمبر 11 کا جو ہے وہ قواعد بھی پڑھے اور اس کا ایک حصہ جو ہمارے قواعد کے اجرا کے طور پر ہمارے کو پڑھایا جاتا ہے وہ ہم نے آج پڑھ لیا ہے۔ اب انشاءاللہ العزیز اگلی قسط کے اندر ہم سبق نمبر 11 کا جو مشق ہے وہ سبق نمبر 11 کی مشق کریں گے اور انشاءاللہ اس کے مزید اس کے جو قواعد ہیں اس کو مزید پختگی کے ساتھ یاد کرنے کے لیے اس کا ہمیں پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔